السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 محرم کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ 10 محرم کربلا کا درد بھرا واقعہ سن کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے کربلا پہنچے اور اپنے خیموں کو وہاں پر لگا دیا اور پھر یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے عمر بن سعد کے ساتھ 80,000 کا لشکر بھیجا اور کہا، اگر تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک مجھے لا دو گے تو میں تمہیں ان کے وزن کے برابر سونا دوں گا۔ اور پھر عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو دریائے فرات سے ہٹانا چاہا اور کہا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ لوگ تڑپ جائیں گے، لیکن اگر ان کے پاس پانی رہے گا تو انہیں ہرانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور غازی عباس نے تلوار نکالی اور کہا، دیکھتا ہوں کہ ہمیں یہاں سے کون ہٹاتا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو روکا اور کہا، اے عباس رہنے دو، ورنہ لوگوں کو لگے گا کہ حسین نے یہ جنگ پانی کے لیے کی ہے اور پھر کربلا کی جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور ایک کے بعد ایک کربلا میں عظیم شہادت پا کر شہیدی کا جام پیتا ہے اور ہر ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہونے کو تیار ہوتا ہے۔ ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان بیٹے علی اکبر پر پرچیاں برسائی جاتی ہے اور علی اکبر شہید ہوتے ہیں، اور پھر حضرت قاسم بن حسن کربلا میں یزید کی فوج کے ساتھ شیر کی طرح مقابلہ کرتے ہیں اور پھر شہید ہوتے ہیں۔ کربلا میں ہر ایک امام حسین پر قربان ہونے کو تیار ہوتا ہے اور پھر کربلا میں سب لوگ 3 دن سے پیاسے تھے اور ہائے پانی کہہ رہے تھے، اور پھر جناب فضہ اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو لاتی ہے اور کہتی ہے، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا بچہ 6 ماہ کا علی اصغر پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، ہے کوئی اس 6 ماہ کے بچے کو پانی پلانے والا؟ تو یزید کی فوج 6 ماہ کے بچے پر بھی رحم نہیں کرتی اور 6 ماہ کے علی اصغر کو پانی نہیں دیتی بلکہ ان پر تیر برساتی۔ ایک تیر علی اصغر کی کمر میں لگتا، ایک تیر علی اصغر کے بازو میں لگ جاتا اور تیسرا تیر علی اصغر کے سینے میں لگتا، اور 6 ماہ کے علی اصغر کربلا میں اپنی عظیم قربانی دے کر شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اہل بیت 3 دن سے پیاسے ہوتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال کی بیٹی بی بی سکینہ اپنے چچا عباس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اے چچا، جس کا چچا عباس ہو بھلا وہ بھی کبھی پیاسا رہ سکتا ہے کیا؟ اور اپنے چچا سے پانی مانگتی ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کے پاس آتے ہیں اور مشک میں پانی بھرتے ہیں اور خیمے کی طرف بڑھتے ہیں تو شمر کہتا ہے، عباس کو روکو، اگر یہ پانی حسین تک پہنچ گیا تو ہماری ہار پکی ہے۔ تو ظالم حضرت عباس کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیتا ہے اور شیر کربلا غازی عباس شہید ہو جاتے ہیں۔ جب بی بی سکینہ 6 سال کی بی بی سکینہ اپنے چچا کے کٹے ہاتھوں کو دیکھتی ہے تو بی بی سکینہ نے موت تک پانی نہیں مانگا
اور پھر وہ محمد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال اپنی ماموں سے اجازت لیتے ہیں اور پھر میدان کربلا میں آتے ہیں۔ پہلے میدان کربلا میں آتے ہیں اور شیر کی طرح یزید کی فوج سے مقابلہ کرتے ہیں، تو عمر بن سعد کہتا ہے کہ اسے ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو شمر ان کے لیے ایک چال چلتا ہے اور پیچھے سے آواز لگاتا ہے کہ تمہاری ماں زینب تمہیں بلا رہی ہے، تو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور یزید کی فوج ان پر ایک ساتھ تیر برساتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں اور محمد اپنے بھائی کو بچانے آتے ہیں اور ان پر بھی تیر برسائے جاتے ہیں اور پھر وہ محمد شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر 10 محرم کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑا سا لشکر تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا بڑے سے لشکر کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور جو بھی میدان کربلا میں آتا ہے اور ان کے سامنے آتا ہے اسے کربلا کی دھول چٹا رہے ہیں۔ اور پھر عمر بن سعد کہتا ہے شمر آگے بڑھو، تو شمر کہتا ہے کہ میں آگے جاؤں گا تو حسین کے ہاتھوں مارا جاؤں گا، میں تو حسین کے بچوں سے بھی نہیں لڑ پایا، یہ تو خود علی کا شیر ہے، کوئی بھی اس کے قریب نہ جاؤ، دور دور سے حملہ کرو۔ پھر 3 دن کے پیاسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یزید کی فوج ایک ساتھ حملہ کرتی ہے، کوئی ان پر تیر برساتا ہے، کوئی نیزے سے مارتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد زخمی ہو جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر زخمی ہو جاتے ہیں کہ دور سے ان کا جسم نظر تک نہیں آتا، اور زخمی حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ اس 3 دن کے پیاسے نواسۂ رسول امام حسین کی جنگ دیکھ، تو غیب سے آواز آتی ہے اے حسین تم کامیاب ہو چکے ہو، تمہارا اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے، تم نے اپنی آخرت پا لی ہے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اپنی عظیم قربانی پاتے ہیں اور اپنی زندگی کا آخری سجدہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس عظیم قربانی کے لیے اپنے اس حسین کو چنا۔ اور پھر کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عظیم شہادت پا کر شہید ہو جاتے ہیں اور پھر شمر ان کے سر کو کاٹ لیتا ہے اور پھر نیزے پر سوار کرتا ہے۔ جب 6 سال کی بی بی سکینہ اپنے بابا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے سر کو نیزے پر سوار دیکھتی ہے تو تڑپ اٹھتی ہیں اور زار و قطار رونے لگتی ہے، اور عمر بن سعد نے امام حسین کی لاش کو پامال کرنا چاہا تو امام حسین کی بیٹی نے کربلا میں ابو الحارث شیر کو آواز دیتی ہیں، اور ابو الحارث شیر جسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں پالا تھا میدان کربلا میں آتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اطہر کی حفاظت کرتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید کی فوج اہل بیت پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید کی فوج اہل بیت کے خیموں میں آگ لگا دیتی ہے
اور اہل بیت کی خواتین پر بے حد ظلم کرتی ہے اور ظلم کی انتہا کرتی ہے اور 6 سال کی معصوم بچی سکینہ کے دامن میں آگ لگتی ہے اور پھر وہ آگ کی وجہ سے بھاگتی ہوئی باہر آتی ہے تو شمر ان پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے۔ شمر ان کے کانوں کے بالیوں کو کھینچتا ہے جس کی وجہ سے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کانوں سے خون بہنے لگتا ہے اور شمر ان کے چہرے انور پر اتنے تماچے مارتا ہے کہ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر بے حد زخم آتے ہیں اور پھر یزید کی فوج اہل بیت کی خواتین کو گرفتار کر لیتی ہے اور جب بی بی سکینہ اہل بیت کی خواتین کو لے کر یزید کے دربار میں ان کو قیدی بنا کر لایا جاتا ہے تو راستے میں ایک نقاب پوش خاتون بی بی سکینہ کو تسلی دے رہی ہوتی ہے اور پھر شمر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے قافلہ رکا ہوا ہے اور بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زور کا تھپڑ مارتا ہے اور 6 سال کی بی بی سکینہ پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے اور شمر ان پر بے حد ظلم کرتا ہے اور انہیں رسی سے باندھ دیتا ہے اور پھر اہل بیت کی خواتین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور 6 سال کی معصوم بچی بی بی سکینہ کو قیدی بنا کر یزید اہل بیت کی خواتین کو یزید کے دربار میں قیدی بنا کر لایا جاتا ہے۔ اہل بیت کی خواتین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور 6 سال کی معصوم بچی سکینہ کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ یزید پوچھتا ہے یہ چھوٹی سی بچی کون ہے تو جواب ملتا ہے کہ یہ امام حسین کی بیٹی ہے تو یزید ظالم ان سے کہتا ہے اے بی بی سکینہ تم اپنے بابا سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوگی، کیا تم اپنے بابا سے ملنا چاہو گی؟ یزید نے یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اہل بیت کی خواتین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 6 سال کی معصوم بچی بی بی سکینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے سر کو دیکھ کر تڑپ اٹھی اور زارو قطار رونے لگی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ بہادری دکھائی اور اہل بیت کی خواتین کو سنبھالا اور انہیں دلاسا دیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور 6 سال کی معصوم بچی سکینہ کی پھوپھی جان تھی، انہوں نے یزید کی دربار میں بہت بڑا خطبہ دیا جو سن کر یزید بھی دنگ رہ گیا کہ ایک عورت میں اس قدر ہمت، اس قدر طاقت کیسے ہے کہ 3 دن سے پیاسے ہونے کے باوجود، قیدی ہونے کے باوجود میرے ساتھ کھڑی ہے اور میرے سامنے مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور مجھ سے ذرا بھی اسے خوف نہیں ہے۔ اور پھر یزید ان پر بے حد ظلم کرتا ہے اور یزید اہل بیت کی تمام خواتین کو اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 سال کی سکینہ کو قید خانے میں ڈال دیتا ہے اور پھر 6 سال کی سکینہ کے خواب میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور پھر بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری جملہ کہتی ہے میرے بابا مجھے لینے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب لوگ تڑپ جاتے ہیں اور زارو قطار روتے ہیں اور 6 سال کی معصوم بچی بی بی سکینہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے اور اپنے بابا کے پاس کربلا میں شہید ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو